بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلی مجلس ہے جس میں ہم سب ایک خاص مقصد کے تحت اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں مومنوں کو ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے کہا، ساتھ ساتھ اپنے ظاہری اعمال کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے وظائف کے اعتبار سے بھی اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ کچے پکے کام نہ کریں بلکہ 100% اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، جھکے رہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خواب دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خواب میں ان کو اشارہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کریں، تو صبح کو اپنے بیٹے کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں میرے بیٹے کی رائے کیا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں۔ بہرحال وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عاشق خلیل کا بیٹا، اللہ تعالیٰ کے عاشق کا بیٹا، وہ بھی ظاہری بات ہے کہ نمونہ پدر تھا۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سر وہ انحراف کرتا۔ جی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں وہ کہہ سکتے تھے کہ ابا جان آپ میرے والد ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا قصور کیا ہے، مجھے جان سے ہلاک کیوں کرنا چاہتے ہیں، یہ کس بات کی سزا ہے، کس جرم میں مجھے آپ یہ سزا دینا چاہتے ہیں، وہ پوچھ سکتا تھا۔ لیکن سبحان اللہ اس بچے نے عاشقانہ انداز سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ وہ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، پڑھ لینا آسان، سن لینا آسان، سنا دینا آسان، لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچے تو صحیح کہ کیا گزری ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا، کیا سوچا ہوگا کہ میرے پیارے رب نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا۔ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے بھلا کسی باپ نے کبھی ذبح کیا ہے جو مجھے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کوئی اور امتحان لے لیا جاتا، اس امتحان میں مجھے ڈالا ہے نہیں۔ اور بیٹے نے بھی کہا ابو، کوئی باپ بھلا کسی اپنے بیٹے کو زندگی سے اس طرح سے گزارتا ہوگا، اس طرح سے رخصت کرتا ہوگا، بھلا اپنے ہاتھوں سے چھری سے ذبح کرتا ہوگا؟ لیکن نہیں، دونوں کی قربانیاں اور دونوں کے قول و قرار
سبحان اللہ، چشم فلک نے کبھی ایسا منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کے پہاڑوں میں گئے جی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اور دونوں کے دونوں اس بات پر گویا تیار ہو گئے کہ اللہ کا حکم مجھے پورا کرنا. اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ننھے اسماعیل علیہ السلام نے اس بات پر مکمل اطمینان کر لیا اور باپ کو اطمینان دلا دیا کہ ابو جس بات کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کر گزریے جی. اور دونوں کے دونوں ظاہری باطنی اعتبار سے مکمل تیار ہو گئے. فلما اسلما وتلہ للجبین. اب دیکھیے یہاں جو فلما اسلما، ایک جگہ تو اللہ پاک نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور یہاں یہ کیا استعمال، فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی جب دونوں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے جھک گئے، جب دونوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کے سامنے. باطن کے اعتبار سے تو تیار تھے ہی، ظاہری اعتبار سے بھی اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے جی. معلوم اسلام نام ہے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سرنڈر کر دینا اور جبین نیاز خم کر دینا جی، اپنے آپ کو پیش کر دینا. اس لیے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہینڈس اپ، ہاتھ اونچے کرو. جب رات کو فوجی کسی ایسے علاقے سے گزرتے ہیں جہاں کچھ موومنٹ نظر آتی ہے تو سامنے والے کو فوراً کہتے ہیں کہ یہ دوست ہے دشمن، پتہ چل رہا ہے کہ ہینڈس اپ، ہاتھ اونچے کرو. تو عربی میں اس کو کہتے ہیں تسلیم، عربی میں اس کو کہتے ہیں تسلیم، ہاتھ اونچے کرو. تو ہاتھ اونچے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ اونچے کر دیے اور نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے ہاتھ کو خالی کر دیا، ہاتھ اونچے کر دیے، اور ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے جھکا دیا اور آپ کو ہم نے بڑا مان لیا. یہ ہے ہینڈس اپ کا مطلب. تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنی کوئی رائے نہ رکھے. پیارے اللہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں مجھے ویسا کرنا ہے جی. یہ ہے اسلام کا مطلب. تو باطنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا جی، توحید و رسالت کی یہ تو ہے ایمان. اور ظاہری اعتبار سے اعمال کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کر دینا، اللہ کے سامنے پیش کر دینا، یہ ہے اسلام. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تم نے مجھے اپنا رب مان لیا، میرے نبی کو آخری نبی مان لیا، دل دماغ کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے آپ مضبوط ہو گئے، آپ ایمان میں داخل ہو گئے. لیکن ایمان کے بعد جو تقاضے اس ایمان کے ہیں جس کو اسلام کہا جاتا ہے اس پہ بھی تو پورے پورے اترو. یہ کیا آدھا تیسر آدھا بٹیر، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، ان کے ساتھ ان کے جیسے، ان کے ساتھ ان کے جیسے. بہت سے فقراء آتے ہیں بھیک مانگنے والے، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر در و دیوار پر کچھ مورتی فلاں بنی ہوئی ہے تو وہاں ان کی نظم کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں محراب ٹائپ پر کوئی خاص مسلمان کا گھر ہے اس انداز کا ہے تو وہاں ان کی نظم کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ منافقت نہیں. آدمی مکمل اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، اپنے وجود کو اللہ کے سامنے پیش کر دے، اسلام کے تقاضوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، چاہے دنیا کچھ بھی کہے. لا یخافون لومۃ لائم. صحابہ کرام کی شان میں آتا ہے کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے جی خوف نہیں کھاتے تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے، چاہے جو کچھ کہیں کہنا نہیں، لیکن مجھے تو وہ کرنا ہے جس کا حکم میرے رب نے مجھے دیا ہے. کوئی ہمارے لباس پر اعتراض کرے کرنے دیں، کوئی ہماری نماز کی حیت قضائی پر اعتراض کرے کرنے دیں، ہمیں کیا، ہمیں اللہ پاک نے جو کہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. آج کل جو دوستو ہم کچھ اپنے نفس کی بھی مانیتا رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے نفس کا بھی خیال رکھتے ہیں، عزت نفس کا پورا خیال رکھتے ہیں، اور چاہے دین
ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ چھوٹ جائے، چلا جائے اور دین کے سارے احکام رک جائیں، جی، لیکن ہماری عزت نہیں جانی چاہیے۔ دیکھو دوستو، دین کے ساتھ ہماری عزت ہے، اور دین کو چھوڑ کر اگر ہم نے کوئی عزت کمائی تو یہ کیا خاک عزت ہے؟ ہماری عزت تو دین ہی میں، دین کے احکام کی پابندی ہی میں۔ اس لیے جتنا سنوار کر، جتنی محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ ہم دین کے احکام پر عمل کریں گے، ہم دنیا میں بھی عزت پائیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک آخرت میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، جتنا حصہ ہمیں اچھا لگتا ہے اتنے حصے پر عمل کرتے ہیں، اور جتنا حصہ ہم پر شاق گزرتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی کمال نہ ہوا۔ ہم پگڑی باندھیں گے، ہم جبہ پہنیں گے، ہم مسواک پہلی جیب میں رکھیں گے، خوشبو لگائیں گے کہ یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں، اور یہ سب چیزیں اپنا کر ہمارا بھی ایک وقار لگتا ہے، اور ہم بھی لوگوں کے اندر دور سے پہچانے جاتے ہیں، ہمارا بھی ایک سمبول ہے، ہم بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں نفس کو اچھی لگ رہی ہیں، اس میں حظ ہے، جی۔ لیکن راتوں کی تنہائیوں میں لمبے لمبے سجدے کرنا، راتوں کی تنہائیوں میں تلاوت کرنا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں پہ ورم آنے والی سنت پر عمل کرنا کہ میں کیوں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ان سب چیزوں کو نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ تنہائی میں یہ سب اچھی لگ رہی ہیں، لہذا سب کو چھوڑ رہے۔ حالانکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ ہمارے راستے میں مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اسی پر تو ہم اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں سے سرے سے مجاہدہ تو ایک طرف نکال دیا، بس جتنی آسانیاں ہیں، جو چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں، جن کے کرنے پہ دوسرے لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، ان سب چیزوں کو تو ہم نے اپنا رکھا ہے، اور جو چیزیں ہمارے مجاہدے والی ہیں، مشقت والی ہیں، ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ تو دوستو، یہ پھر دین کامل کہاں ہوا؟ یہ اسلام کے اوپر پورے ہم کہاں اترے؟ ہم نے اپنے اوپر اسلام کو پورا نافذ کہاں کیا؟ پورا اپلائی کہاں کیا؟ اس لیے ہم آج کس مجلس میں اور محفل میں ہم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، چاہے جتنی مشقت ہو، چاہے جتنی تکلیف ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہم ہر وقت اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ ہم فرض نماز کی ادائیگی سے پہلے مسجد میں پہنچ چکے، اور موقع کی مناسبت سے، نماز کی مناسبت سے جو نفل اور جو سنن، جو نوافل اور سنن ہمارے ذمے، ہمارے سے متوجہ ہو رہے ہیں، ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، آ کر بیٹھ گئے اور نہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ ذات حق کی طرف متوجہ ہیں، جی، نہ باطن متوجہ ہیں، نہ ظاہر متوجہ ہیں، بس دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں، گویا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہم آتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے، تھکے ہوئے جسم کو پیش کرتے، اور نشیط جسم کے اوپر نوافل اور سنن کو نافذ کر کے اس کو تھکاتے، اس کو کھپاتے، اللہ کی رضا ملتی، اللہ کی رضا ملتی۔ لیکن ہم اتنے آرام پسند ہو چکے ہیں، اتنے آرام پسند ہو چکے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے نفس کا یہ مجاہدہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اور پھر جب بات کرنے پہ آتے ہیں تو بڑی بڑی بات، یہ ہونا چاہیے اور امت میں یہ ہونا چاہیے اور اس طرح کرنا چاہیے، دیکھو اب یار ہمیں کیسے کیسے للکار رہے ہیں اور کیا کیا پلاننگ تیار ہو رہی ہے، اور فلاں جگہ فلاں علاقے میں یہ ہو چکا، اور خبر میں یہ اس طرح سے نیوز آئی ہے، فلاں آئی ہے، فلاں آئی، لیکن تھوڑا سا مجاہدہ اپنی ذات کے اوپر ہم اس کو برداشت نہیں کر رہے۔ اب یہاں اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، ایک طرف ہے اسلام کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم، اور دوسری طرف ہے ہماری عقل۔ تو ہم عقل کی اس وقت نہ سنیں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہے ہیں ہم اس کی مانیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکام دیے ہیں وحی کے ذریعے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہدایات پر خود عمل کر کے، جی، سب سے اول فرد بن کر ان ہدایات پر خود عمل کر کے ہمیں ہمارے لیے ایک اسوہ اور قدوہ اور نمونہ چھوڑا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
ہماری عقل مانے یا نہ مانے، اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، ہم اس عمل کو کر گزرے، اس عمل کو کر گزرے۔ اس لیے دوستو، اکثر و بیشتر لوگ جو اسلام کے احکام میں شکوک و شبہات جو اپنے اندر پال کے رکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وحی کے ذریعے سے جو ہمیں علم حاصل ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں دین پہنچا، ہم اس کو عقل کی ترازو میں پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، عقل کی ترازو میں، اور وہ بھی اپنی کمزور عقل کے سامنے اس کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ عقل کے ترازو میں تو پھر وہ چیز نہیں تل پا رہی، وہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی۔ تو یہاں ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ذرائع علم عطا فرمائے، یہ انتہائی بودے اور کمزور ہیں۔ ہمیں جو اللہ رب العزت نے فہم عطا فرمائی، ہمیں جو سمجھ عطا فرمائی، اگر ہم نری اس فہم کو لے کر چلیں گے تو یہ انتہائی بودی اور کمزور ہے۔ مثلا ذرائع علم جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جی، یہ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے جو علم اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں، یہ انتہائی کمزور ہے۔ ہاتھ کے ذریعے سے جو چھو کر علم حاصل کرتے ہیں، زبان کے ذریعے سے جو چکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، ناک کے ذریعے سے جو سونگھ کر علم حاصل کرتے ہیں، آنکھ کے ذریعے سے جو دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، کانوں کے ذریعے سے جو سن کر علم حاصل کرتے ہیں، یہ انتہائی بودا اور کمزور ہے۔ اور جو چھٹی حص عقل ہے، وہ بھی انتہائی کمزور ہے۔ پھر علم کا سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ ہے علم وحی۔ اور علم وحی، یہ علم آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم وحی کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچائی ہے، وہ بات چاہے ہماری عقل میں آئی یا نہ آئے، ہماری فہم میں آئی یا نہ آئے، لیکن ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ کامیابی اسی میں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کامیابی اسی میں۔ دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں دوستو جو بظاہر بادی نظر میں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمیں کرنا اس لیے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ دیکھیے ایام حج چل رہے، ٹھیک، ایام حج میں جو حضرات، جو حجاج کرام حج میں جائیں گے، 10ویں ذی الحجہ کو، جی، جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کی رمی کریں گے 7 کنکریوں سے، جی، اور یہ عمل واجب ہے، یہ عمل واجب ہے، نہیں کرے گا تو دم دینا پڑے گا۔ اب بظاہر عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ پتھر کو پتھر مارنے سے کیا فائدہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی دینے کے لیے سفر کیا، مینا میں پہنچے تو شیطان نے 3 مقام پر بہکایا تھا، وہی 3 جمرات بنے ہوئے ہیں، 3 پلر کھڑے ہوئے ہیں کہ شیطان نے ان 3 جگہوں پہ اپنے اللہ تعالیٰ کے خلیل، اللہ کے محبوب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا۔ لہذا حجاج کرام قیامت تک ان 3 جمرات کی 7 کنکریوں سے رمی کریں گے، ٹھیک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لائیو شیطان کو اپنے آنکھوں کے سامنے کنکری ماری تھی، بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے سامنے تھا، مار دی، لیکن آج وہاں اس کی جگہ پر پتھر کا ایک پلر ہے، ان پلر کے اوپر وہ بھی پتھر کا، اور جو کنکریاں ماری جاتی وہ بھی پتھر کی، تو پتھر کو پتھر مارنا عقل میں نہیں آ رہا، پتھر کو پتھر مارنا عقل میں نہیں آ رہا، لیکن کرنا ہے اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمیں کر کے دکھایا، وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو احکام حج بیان فرمائے، اللہ پاک نے ان پر واضح فرمایا، محبوب نے عمل کر کے دکھایا۔ اب یہ عمل قیامت تک آنے والے انسان کرتے رہیں گے، اور جو کریں گے وہی عقل مند ہے۔ تو جو عقل کی بنیادوں پر کہے کہ بھئی پتھر کو پتھر مارنا، اتنا بڑا خرچ کر کے جانا، کاش کسی غریب پر خرچ کر دیا جاتا، بیواؤں پر خرچ کر دیا جاتا، مسکینوں پر خرچ کر دیا جاتا، جی، تو دیکھیے کیسی کیسی رنگین دلیلیں پیش کرتے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، نوافل کر رہے ہیں، قربانیوں میں جانوروں کی قربانیاں کر رہے ہیں، کسی غریب کو پڑھا دیا جاتا، کسی غریب کو پیروں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو کیا غریب سارے کے سارے سر کے بل کھڑے ہیں کہ ان کو پیروں پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور گویا یہ جو عقل مند کہہ رہے ہیں، یہ بات اللہ کی بھی سمجھ میں نہیں آئے، نعوذ باللہ۔ تبھی اللہ پاک نے کہا ہے
کہ تم یہ کام کرو، کیونکہ یہ عقل مند اس کی بات پر عمل کیا جاتا جی تو لوگوں کو کتنا نفع ہو جاتا. تو وہ اللہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیوں، میری اور آپ کی ترقی، میری اور آپ کی کامیابی، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں نجات اس بات میں ہے کہ ہم اپنی عقل کی نہ مانیں، ہم خبر کی مانیں. اللہ تعالیٰ نے جو وحی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم وحی کے ذریعے سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور جس علم پر محبوب نے فرد اول بن کر، مخاطب اول بن کر عمل کر کے دکھایا، ہم زندگی بھر اس عمل پر عمل پیرا رہیں. یہی میری اور آپ کی اس میں کامیابی ہے. تو اللہ پاک نے جو فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، جس کا مطلب یہ کہ ہم نے صرف عقیدہ توحید اور رسالت کو محفوظ کر کے، صرف عقیدہ توحید اور رسالت کو محفوظ کر کے ہم نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے دیا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے پیش کریں، اور 100% اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کے رکھیں. جب جب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہو، ہم اس پر 100% کھڑے اتریں. وہ بات ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے. آج کل نوجوان بچے وقتاً فوقتاً یہ بات پوچھتے رہتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے مراقبہ کرتے کرتے، اتنے دن ہو گئے ذکر کرتے کرتے، اتنے دن ہو گئے نمازوں کی پابندی کرتے کرتے، لیکن کوئی کیفیت نصیب نہیں ہو رہی. تو کیفیت کوئی معبود ہے؟ کیفیت کوئی مطلوب ہے؟ یہ محبوب ضرور ہے لیکن مطلوب اور مقصود نہیں ہے. کیفیات یہ محمود ضرور ہوتی، اچھی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ مقصود نہیں، یہ مطلوب نہیں. مطلوب کیا ہے؟ مطلوب ہے اللہ کی رضا. مطلوب ہے اللہ کی رضا. جیسے دوائی کھانا یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے، اور دوائی کے اندر کوئی مزہ ڈھونڈے تو دوائی کے اندر تو مزہ نہیں ہوا کرتا. دوائی مزے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی جی، دوائی کا تو نفع کچھ اور ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں جی، چاہے وہ ظاہر سے متعلق ہو چاہے باطن سے متعلق ہو، ان اعمال کو کرنا یہ مقصود ہے. رہی بات کیفیت کی، رہی بات لذات کی اور کیفیات کی، تو یہ محمود ضرور ہے، مقصود نہیں. یہ پسندیدہ ضرور ہے لیکن یہ مقصد نہیں. جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا، حضرت پہلے ذکر کرتا تھا لطف آتا تھا، اب کرتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا. تو حضرت نے فرمایا عبد اللطف مت بنو، عبد اللطیف بنو. مزے کے بندے مت بنو، مزے کے مالک اور خالق کے بندے بنو. اس لیے نہ جانے کتنے بچے، نہ جانے کتنے نوجوان، نہ جانے کتنے اہل ایمان اعمال کرتے ہیں ایک مدت تک اور ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل 0/0 ہو جاتے ہیں. ان سے پوچھتے کیوں نہیں کرتے کہ کیا بتائیں، پہلے دعا کرتے تھے رونا آتا تھا جی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے دل جھومتا تھا، اب بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، اس کے لحاظ سب کچھ چھوڑ دیا. معلوم ہوا مزے کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے تھے. اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتے تو مزہ آئے یا نہ آئے، مزہ آئے یا نہ آئے. بھائی ڈاکٹر کے پاس کئی مرتبہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو کھاتا ہوں قے ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر یوں نہیں کہتے جب قے ہو جاتی تو کھانا ہی بند کر دو، کیا فائدہ، جو کچھ ڈالا وہی نکل گیا. یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوائی دی، ادھر دوائی لی ادھر قے ہو گئی، کتنی خوراک باقی ہیں، کبھی تو 3 اور باقی ہیں. کوئی بات یہ پہلے والی نکل گئی، دوسری والا کھا لو، امید ہے کہ انشاءاللہ وہ نہیں نکلے گی. اس لیے کہ جو آپ نے پہلی کھائی تھی کچھ اجزاء اس کے اندر رہ گئے، انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. جب دوبارہ کھائیں گے تو اتنا کام ہو چکا ہوگا کہ آپ کو وامٹ نہیں ہوگی، اور جب دوبارہ کھائیں گے تو کچھ پہلے اجزاء نے کام کیا، کچھ دوسرے اجزاء نے کام کیا. تیسری دوائی کھائیں گے تو شفا اور زیادہ آپ کو ملے گی اور وامٹ نہیں ہوگی. اور جب چوتھی پڑی آپ کھا لو گے تو یہ پورا کورس مکمل ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ سے احتیاط ہو جاؤ. ڈاکٹر اس طرح کی ہدایت دیتا، یہ نہیں کہتا کہ جو نکل گئی تو کوئی بات نہیں، نکل گئی تو نکل جانا دو، اب دوسری ڈالنے کی ضرورت کیا ہے، دوسری کھانے کی ضرورت کیا ہے. یہ حال سالکین کا ہے، یہ حال مریدین کا ہے، متعلقین کا ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ عمل تو کرتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا، تو کیا ان کو یہ جواب دیا کہ جب مزہ نہیں آتا تو چھوڑ دو، جب مزہ نہیں آتا تو چھوڑ دو.
یہ جواب ان کو نہیں دیا جائے. شیخ الحدیث حضرت شیخ ذکیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نسبت تھے، شیخ الحدیث تھے، فضائل اعمال لکھی، نہ جانے حدیث پر کتنا کام کیا. اللہ رب العزت نے کیا ان کو مقام عطا فرمایا. رمضان مبارک کا اعتکاف کرنے کے بعد سہارنپور سے کاندھلا اپنے اصل وطن جایا کرتے تھے ایک دن کے لیے، اور تمام اعزاء سے ملاقات کر کے آتے تھے. تو اس میں ان کے ایک بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، ان کے یہاں جاتے اور انہوں نے ان کے ساتھ پتہ تعلقی کر رکھی تھی. لیکن یہ جاتے، یہاں تک کہ جب یہ جاتے اور ان کو سلام کرتے، وہ سلام کے جواب بھی نہیں دیتے، منہ پھرا لیتے. اور آؤ بھگت تو دور کی بات ہے کہ پوچھیں، پانی کو پوچھیں، کھانے کو پوچھیں، چائے کو پوچھیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ وہاں بیٹھتے اور سلام کر کے پھر واپس چلے آتے. تو ایک مرتبہ حضرت کے ملنے والوں نے کہا کہ فلاں آدمی جب آپ کو نہ داد دیتا ہے، نہ سلام کا جواب دیتا ہے، نہ کچھ پوچھتا ہے، تو کیوں خاک آپ ان کے پاس جاتے ہیں؟ مت جائیے. کہ ان کا کام ہے، ان کا کام کریں، لیکن میں اپنا کام تو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو جاؤں گا. چنانچہ اب کی بار جب انہوں نے یہ کہا اور یہ ملنے کے لیے گئے تو یہ بھی ساتھ، کہنے والے بھی ساتھ میں گئے. وہ آدمی اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے تھے، ان کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کروٹ بدل دی اور رخ دوسری طرف کر لیا. وہیں ایک کرسی موڑا پڑا ہوا تھا، حضرت جا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد کہا اچھا اب میں چلتا ہوں، السلام علیکم، سلام کیا اور اٹھ کے حضرت چلے آئے. نہ انہوں نے پہلے سلام کا جواب دیا، نہ دوسرے سلام کا جواب دیا، نہ ان کی طرف توجہ کیوں چلے آئے. اب یہ جو صاحب جنہوں نے منع کیا تھا کہ مت جاؤ، پھر کہا اور جاؤ گے، اگلے سال پھر جاؤ گے. جب ان کا یہ حال ہے، کہا میں نے آپ کو کہا تو تھا کہ یہ ان کا کام ہے وہ اپنا کریں، لیکن مجھے تو اپنا کام نہیں چھوڑنا. حضرت کہہ کے چلے گئے. اللہ کی شان، ایک مدت کے بعد کاندھلا سے یہ شخص حضرت کے پاس گیا اور کہا مجھے معاف کر دے اور مجھے بیعت کر لے. حضرت نے فرمایا دیکھو اس وقت بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں، حضرت رائے پوری ہیں، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی ہیں، آپ ان سے خیر نہیں، آپ سے بیعت ہونا. حضرت نے ان کو بیعت کیا اور پھر اکثر وقت سہارنپور میں پڑے رہتے تھے. تو دیکھیے صلہ رحمی، سل منقطع، صلہ رحمی جو کٹنا چاہ رہا تھا اس سے جڑے، اور صلہ رحمی پر مداومت اور اس عمل پر اخلاص کے ساتھ نیت سے لگے رہنے کی برکت یہ ہوئی کہ جو ان سے کٹ رہا تھا وہ ان سے جڑ گیا، جو ان سے کٹ رہا تھا وہ ان سے جڑا. اب یہاں عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو آدمی توجہ نہیں دیتا تو ہم بھی کوئی فالتو تھوڑے ہی ہیں، ہم بھی عزت رکھتے ہیں، ہوں گے اپنے گھر کے بڑے، لیکن ہم بھی ایک مقام رکھتے ہیں. تو ایک شان تو یہ ہے، اور دوسری شان یہ کہ نہیں، صاحب شریعت نے کیا کہا، ان کا کیا عمل ہے، ان کا کیا حکم ہے، جیسا انہوں نے کہا مجھے ویسا کرنا ہے. اسی میں میری کامیابی ہے. میری جو عقل کہہ رہی ہے، یا عقل کے پجاری یا عقل پر چلنے والے جو مجھے نصیحت کر رہے ہیں، ان کی نصیحت پر مجھے عمل نہیں کرنا. اس لیے کہ جس عقل کے ذریعے سے یہ میری خیر خواہی چاہ رہے ہیں، ان سے بڑا عقل والا تو صاحب شریعت تھا. کیا ان کی عقل یہ نہیں چلتی تھی کہ میں اپنے امتیوں کو بے عزت نہ کروں؟ جی ہماری عزت تو اسی میں ہے جی، جس کو ہم نے بے عزتی سمجھائیں اسی کو ہم اپنائیں. اگر شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ یہ کام کرو تو ہم وہ کریں، ہماری عزت اسی میں. یہی شیخ الحدیث حضرت شیخ ذکیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا فضائل اعمال میں، فضائل حج کے اندر. ایک شخص تھے جو ہر سال حج کے لیے احرام باندھا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک نوجوان نے، شاید ان کے بیٹے نے احرام باندھا. جب احرام باندھا انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک. ادھر سے جواب آیا لا لبیک ولا سعدیک، نہ تو تمہاری حاضری مقبول نہ تم مقبول. اس نوجوان نے کہا یہ میں کیا الفاظ سن رہا ہوں؟ تو بوڑھے نے کہا آپ نے سن لیے؟ کہ ہاں سن لیے. آپ کی کیا پھر کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہ جب جس کے دربار میں جا رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں نہ تمہاری حاضری مقبول نہ تم مقبول، تو پھر اتنی مشقت اٹھانے اور وہاں جانے کا فائدہ کیا؟ تو یہ بوڑھا رونے لگا اور کہا بیٹا اس کے علاوہ چارہ بھی کیا ہے، اس کے علاوہ اور راستہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک، اس کو حق ہے، اس کی شان ہے، وہ جو چاہے کہے، لیکن مجھے تو وہ کرنا ہے جس کا مجھے کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا میں تو جاؤں گا. جب یہ الفاظ کہے اور پھر کہا لبیک اللہم لبیک، تو ادھر سے جواب آیا تمہاری حاضری بھی مقبول اور تم بھی مقبول. اللہ اکبر.
تو دیکھو عقل تو یہاں یہ کہہ رہی ہے مشقت بھرا سفر ہے، دشواریوں بھرا سفر ہے، جی موسم طبیعت کے خلاف ہے، اتنے مجاہدے ہیں، اور جس کے ہاں جا رہے ہیں وہ آنے پر خوش بھی نہیں ہے، وہ آنے پر راضی بھی نہیں ہے۔ عقل تو یہ چاہ رہی ہے کہ بالکل چوکڑی لگا دینی چاہیے اور اس سفر کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن عقل سے آگے کوئی جہاں اور بھی تو ہے، جی عقل کے آگے شریعت کا حکم بھی تو ہے، ادھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ آؤ، اللہ کا حکم یہ ہے بھئی میں اور آپ ہم نماز پڑھیں اور نماز کے بعد ہم سب کو یہ سزا ملے، اللہ اس سزا سے ہماری حفاظت فرمائے، یہ سزا آئے کہ تمہاری نماز مقبول نہیں ہے، تمہارے منہ پہ مار دی جائے، تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نماز پڑھنا تو نہیں چھوڑیں گے، ہاں کوشش اس بات کی کریں گے کہ جس نماز کو منہ پہ مارا گیا ہم اس پہ غور کریں گے کہ آخر وجوہات کیا ہیں اس کی، کیا اچھی طرح سے ہم نے وضو نہیں کیا، کیا نماز کے اندر حضور قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، کیا ہم نے تعدیل ارکان نہیں کیا، ہم ان وجوہات پہ غور تو کریں گے لیکن نماز چھوڑنے پہ غور نہیں کر سکتے۔ پیارے طلبہ عزیز، تو اللہ پاک کا یہ حکم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ظاہر اسلام کی جو شکلیں ہیں، جن احکام کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اپنے آپ کو ان احکام پہ جھکا دیں، ہم عقل کی نہ سنیں، ان احکام کو پورا کریں، عقل کی نہ سنیں، ورنہ یہ عقل تو نہ جانے کیا کیا ہمیں سجھائے گی اور کہاں کہاں ہمیں بھٹکائے گی۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی، اللہ کا قرب حاصل کیا، انہوں نے اسی نقطے پہ غور کیا کہ اپنی عقل کی نہیں سنی، اللہ پاک نے جو حکم دیا اور شریعت کا جو ضابطہ، اس ضابطے کو فالو کیا، اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے، اس قانون کو پورا کیا، اس قانون پر پورا اترنے کی کوشش کی، بس اللہ تعالیٰ کو یہ نقل اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ اس لیے دوستو، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک، شریعت کے نہ جانے کتنے احکام ایسے ہیں جو بادی نظر ابتدائی انداز سے دیکھنے پر وہ ہماری عقل میں نہیں آتے، ہماری عقل میں نہیں آتے۔ یہی نماز ہے، سیدھا کھڑا ہونا، پھر جھکنا، اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی عزت میں کون سا اضافہ ہو رہا ہے؟ ساری کی ساری دنیا مل کر کسی بڑے میدان میں جمع ہو کر آستینیں کوہنیوں تک چڑھا چڑھا کر آسمان کی طرف مکے بنا بنا کے اٹھائے اور اللہ کو گالیاں دیں، تو کیا اللہ کی عزت اور شان میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اور سارے کے سارے لوگ حرم شریف میں جائیں، کعبۃ اللہ کے ارد گرد حلقہ لگائیں اور سارے کے سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو پہنچیں اور سجدے میں سر رکھ کر قیامت تک نہ اٹھائیں، تو اللہ کی عزت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ نہ ہمارے گالی اور توہین کرنے سے اللہ کی شان میں کمی آئے گی، اور نہ ہماری اللہ کی تحمید و تمجید کرنے سے اللہ کی بزرگی میں کوئی اضافہ ہوگا۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ بس اللہ پاک نے جو حکم ہمیں دیا، ہمیں حکم کے بندے بننا ہے، ہمیں حکم کے بندے بننا، یہی ہماری عزت ہے، یہی ہماری ویلیو ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اس لیے نماز پڑھیں شان کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، ذکر کریں عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، تلاوت کریں محبتوں کے ساتھ، اللہ کا جو بھی حکم ہماری طرف آئے ذرہ برابر ہم بوجھل نہ ہوں۔ دیکھو، ایک بوجھل ہونا تو منافقت کی نشانی ہے کہ وہ نہیں کھڑے ہوتے نماز کے لیے مگر سستی کے ساتھ، جی، اور ایک بوجھل ہونا طبعی ہے، یہ تو انسان کا خاصہ ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی احکام اللہ کی طرف سے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تمام کے تمام احکام بندے کے قلب پر شاخ تو گزرتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی سوکھا بالکل بیٹھا ہوا، کوئی پانی میں بھیگا نہیں ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، خشک بیٹھا ہوا ہے، نواز آئی ہوئی ہے، شال اوڑے ہوئے ہیں اور نشست پر، آرام دہ نشست پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اللہ کا حکم متوجہ ہوا نماز پڑھو، اور نماز سے پہلے یہ ہے کہ پانی میں ڈبکی لگاؤ، یعنی وضو کرو۔ اب یہ وضو کرنا کتنا شاق کام ہے سردی کے موسم میں، تو وضو فی نفسی شاق گزرتا ہے۔ اور اسی طرح سے وضو کی طرح جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی احکام ہیں فی نفسی، ان کے اندر مجاہدہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، اور یہ مجاہدہ ہی تو ہے جو فرشتوں سے انسان کو افضل قرار دیتا ہے۔ فرشتوں سے بڑا مقام جو ملتا ہے اس مجاہدے کی وجہ سے ہی تو ہوتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مجاہدے رکھے ہوئے ہیں، اور بندہ جب ان کا خوگر بن جاتا ہے تو پھر یہ مجاہدے طبیعت ثانیہ بن جاتے ہیں، پھر اللہ پاک ان میں آسانیاں فرما دیتے ہیں۔
اللہ پاک ان مجاہدوں میں آسانیاں فرما دیتے ہیں، یہ طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے بندے. اس لیے ہرگز مجاہدے سے جان نہ چرائیں، جان نہ چرائیں، بلکہ جب بھی کوئی مجاہدہ آئے سامنے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کریں، عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ. وضو کرنا ہے محبتوں کے ساتھ، شاندار وضو کرے، احسن الوضو، بہترین انداز سے وضو انجام دے. غسل کا موقع ہے، اعلیٰ قسم کا غسل کرے، عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ. نماز پڑھنی ہے، ٹوٹ کر اور ڈوب کر 5 منٹ 10 منٹ جو بھی صرف ہو رہے ہیں، جی یہ کیش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیمتی بنا رہے ہیں. عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ نماز پڑھے. زور پڑے پر سر سے کوئی بوجھ اتارنا ہے، ایسا نہیں. اس لیے عاجز حج کی تربیتی جو کیمپ ہوتے ہیں اس میں ایک بات کہا کرتا ہے کہ جب حاجی اپنے وطن سے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھ دیتا ہے تو کتابوں میں اس مقام پہ یہ بات لکھی ہے، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اب سب سے پہلے کام عمرہ کرنا ہے، سب سے پہلے کام عمرہ کرنا ہے. تو یہ عاجز اس مقام پہ کہا کرتا ہے، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے لیکن یہ عاجز بزرگوں کی صحبت میں رہ کر یہ بات سیکھا ہوا ہے اور یہ سمجھا ہے. اس لہٰذا اس سیکھنے اور سمجھنے کی بنیاد پر یہ عاجز آپ کے سامنے شریعت کا یہ حکم ذمہ داری کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ سب سے پہلے کام عمرہ کرنا نہیں ہے، سب سے پہلے آرام کرنا ہے. اس لیے کہ اب اگر سب سے پہلے عمرہ کرنے جائیں گے تو یہ عمرہ نہیں ہوگا بلکہ سر سے بوجھ پھینکنا ہوگا، سر سے بوجھ اتارنا ہوگا. تھکے تھکائے یہاں سے گئے ہیں، وطن سے ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے جدہ تک، جدہ سے مکہ مکرمہ تک آدمی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، آدمی چور چور ہو جاتا ہے. اب اگر اس کیفیت کے ساتھ حج عمرے کے لیے جائے گا، کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے جائے گا تو جلدی جلدی چکر لگائے گا، جلدی جلدی صحیح کرے گا، نہ اس میں حضوری ہوگی، نہ دل حاضر ہوگا، نہ دعاؤں کا مضمون سمجھ میں آئے گا، تھکن ہوگی، سستی ہوگی اور ایک بوجھ سمجھے گا اور جان چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ میں جلدی سے جلدی سے فارغ ہو جاؤں. تو پھر یہ کون سا عمرہ ہوا بھائی؟ اس عاجز نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو حج کیا تھا اور سب سے پہلے حج میں جو عمرہ تھا، ایک اللہ کے ولی کے ساتھ میں یہ عاجز گیا. انہوں نے 3 دن اور 3 رات کے بعد اپنا عمرہ کیا تھا. 3 دن اور 3 رات کے بعد مکمل نشاط حاصل کرنے کے بعد. بیمار بھی تھے جو بزرگ ساتھ جن کے ساتھ میں یہ عاجز گیا تھا، بیمار بھی تھے، عمر بھی تھی کہ آرام مل جائے، سکون ہو جائے، اس کے بعد اللہ کا یہ فریضہ ادا کرنا ہے. اور کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جا کر 24 گھنٹے کے اندر عمرہ نہیں کریں گے تو پھر قضا ہو جائے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے فقہ کا. مکمل نشاط ہو گیا، بشاشت آ گئی، اب محبتوں کے ساتھ جی طواف میں اس انداز سے پھر طواف کیا، اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ آج تک اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کرتا ہے عاجز. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہماری طرف متوجہ ہو جائے ہم اس کی طرف جھک جائیں، ہم اس حکم میں اپنے آپ کو پیش کر دیں اللہ کے سامنے اور عظمتوں کے ساتھ، شان کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اس حکم کو ادا کریں. جو بھی حکم اللہ کا متوجہ ہو، قربانی کا حکم ہے، عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ قربانی دیں. زکوٰۃ کا حکم متوجہ ہے تو زور پڑے تو زکوٰۃ نہ دیں، بوجھ سمجھ کے زکوٰۃ نہ دیں، مارے ڈر کے زکوٰۃ نہ دیں کہ نہیں دیں گے تو پھر ٹیکس کی ریٹ پڑے گی اور نہیں دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اور پکڑیں گے. نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، اتنا سارا ڈھیر سارا مال اللہ پاک نے مجھے دیا اور اس میں سے معمولی سا اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے کسی کام کا نہیں ہے، وہ بھی میرے ہی کام کا ہے کہ میں اللہ کے حکم پہ عمل کروں گا تو اللہ اس عمل کی برکت سے اور مجھے برکت عطا فرمائیں گے. تو زکوٰۃ کا حکم اللہ کا متوجہ ہوا تو اس کو بوجھ سمجھ کے ادا نہ کرے، عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ ادا کرے. نماز کا حکم متوجہ ہوا تو نماز محبتوں کے ساتھ ادا کرے. حج کا حکم ادا ہوا، متوجہ ہوا تو حج کو ہم شان کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ سیکھ کر جی اس کو انجام دیں. روزے کا حکم اللہ کا متوجہ ہوا تو ہم اس کو فقر و فاقہ نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی نہ سمجھیں، کوئی سزا نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سمجھ کر محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ اس کو ادا کریں. جب دوستو یہ ہماری طبیعت بنے گی، اس انداز سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برسیں گی. دنیا میں بھی ہم نوازے جائیں گے
اور اس کی برکت سے اللہ پاک آخرت میں بھی ہمیں بڑی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز سے پہلے بہت سارے نوجوان بچوں نے، طلباء نے، آنے والے حضرات نے یہ درخواست کی تھی کہ ہم توبہ طائب ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے صدق دل سے زندگی بدلنے کے ارادے سے یہ کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، 3 تسبیح صبح میں پڑھیں اور 3 تسبیح شام میں پڑھیں، استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، پاؤ پارا، آدھا پارا، جی بہتر یہ ہے کہ روزانہ 1 پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ مہینے میں 1 قرآن پاک پورا ہو جائے، سال میں 12 قرآن پاک ہوں گے، اللہ کی رحمت برسے گی۔ اس کے علاوہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کو پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ذمہ جو نمازیں باقی ہیں زندگی کی، ان کا حساب لگائیں، ان کا ایک ذائقہ تیار کریں، نقشہ تیار کریں، اور ہر دن جو مکتوبہ نماز ہے ہمارے ذمہ، جو فرض نماز ہے، اس کے ساتھ اسی جیسی جو نماز زندگی میں قضا ہوئی ہے ایک نماز قضا کر لیں۔ مثلا ظہر کے آگے یا ظہر کے بعد، ظہر کے فرض نماز پڑھنے سے پہلے یا فرض نماز ادا کرنے کے بعد زندگی کی ایک قضا نماز بھی ادا کر لیں۔ اس لیے عصر سے پہلے زندگی کی ایک عصر قضا کر لے، اور قضا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے کہ پیارے اللہ، جو نماز میں نے ابھی ادا کی ہے، قضا نماز ادا کی ہے، اللہ اس پہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس لیے کہ قضا کرنے سے جو فریضہ باقی تھا وہ تو ادا ہو گیا، لیکن قضا کہتے ہیں لیٹ کرنے کو، وقت کے نکل جانے پر پڑھنے کو قضا کہتے ہیں۔ تو یہ جو لیٹ آپ نے کیا، اس لیٹ کے جرم کو توبہ کے ذریعے سے معاف کروایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ جرم باقی رہے گا، لہذا توبہ ضرور کر لیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ اسی طرح مالی حقوق ہیں، کسی کا کچھ چھپا رکھا ہے، چورا رکھا ہے، چھین رکھا ہے، یا لے کر دینے سے انکار کرتے ہیں، تو اس حق کو، اس معاملے کو صاف کریں۔ یہ حقوق العباد ہیں، ورنہ بندے کی مغفرت اٹکی رہتی ہے، اس لیے حقوق العباد کو بھی کلیئر کریں اور حقوق اللہ سے بھی اپنے آپ کو سبکدوش کریں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔
رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سیکھ تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے فقیر سیکھ تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ آج خلیجی دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پیارے رب، سونے رب، اچھے رب، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ میرے پیارے رب، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے، یا اللہ وہ کون سا گناہ ہے جو اب تک ہم نے نہیں کیا؟ یا اللہ اپنی زندگی میں تقریباً سارے گناہ تو کر چکے۔ یا اللہ پہلے لوگ جو 100 سال کی عمر پانے کے باوجود اتنے گناہ نہیں کیے، جن گناہوں کو ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں انجام دے دیا۔ اور پیارے اللہ جو گناہ اب تک نہیں کیے، وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ابھی کوئی موقع نہیں ملا۔ اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر لیتے۔ اے میرے پیارے رب، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ کہ اللہ تنہائی میں جب کتاب زندگی پہ غور کرتے ہیں اور کتاب زندگی کے اوراق کو جب الٹ پھیر کرتے ہیں اور تنہائی میں جب ان کو دیکھنا اور پڑھنا شروع کرتے ہیں، میرے پیارے اللہ سارے زندگی کی کتاب کے اوراق سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں، ایک ورق بھی تو سفید نہیں بچا۔ کہ اللہ کئی مرتبہ تو اپنے وجود سے گھن آنے لگتی ہے کہ ہم کتنے گندے ہو چکے، ہم کتنے گندے ہو چکے۔ ہم نے کوئی جگہ نام اعمال میں ایسی چھوڑی نہیں ہے جس کو سفید چھوڑا ہو۔ اے میرے پیارے رب، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اچھے رب معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے۔ دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں پوچھتا میلے کیوں لے کر آئے ہو، اور جب میلے اس کو دیتے ہیں وہ ایسے صاف ستھرے کر کے دیتا ہے تو پہننے والا مالک اور دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ کئی مرتبہ اپنے کپڑوں کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے، کیا یہ میرے ہی کپڑے ہیں، کیا یہ وہی کپڑے ہیں جو میلے میں نے دیے تھے؟ اتنے صاف ستھرے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، آپ تو دنیا کے دھوبیوں سے بھی اچھا دھونے والے اور صاف کرنے والے پیارے رب ہیں۔ میرے پیارے رب، ہمارے باطن کو دھو دیجیے، ہمارے باطن کو صاف کر دیجیے، ہمارے باطن کو صاف کر دیجیے۔ یا اللہ اپنی محبتوں کے نور سے منور کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دل کو سجا دیجیے اپنے تعلق اور اپنی محبت کے، یا اللہ تعلق سے سجا دیجیے۔ میرے پیارے رب، ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، یہ ایام حج چل رہے ہیں، پوری دنیا سے قافلے روانہ ہو چکے ہیں۔ یا اللہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آپ کے دربار میں دیوانہ وار حاضری دینے والے قافلے، یا اللہ پوری دنیا سے، یا اللہ نشیب و فراز سے اتر کر اور چڑھ کر آپ کے یہاں پہنچ رہے ہیں۔
اے میرے پیارے رب وہ کتنے پیارے ہوتے ہیں جو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے پیارے اللہ دیوانہ وار نعرے لگاتے ہوئے آپ کے دربار کی طرف کہ اللہ آپ کے دربار کی طرف قریب ہونا شروع کرتے ہیں. اللہ جی ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجیے. اللہ جی ہمیں بھی شامل فرما لیجیے. اللہ جی ہمیں بھی شامل فرما لیجیے. کہ اللہ مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے. کہ اللہ ہر سال کی اپنے دربار کی مقبول حاضری عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائے. میرے پیارے رب وہ کتنے پیارے لمحات ہوتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سنہری جھالی کے سامنے یا اللہ اس کیفیت کے ساتھ بندہ کھڑا ہوتا ہے جیسے کسی کوئی غلام نمک حرام غلام اپنے وفادار اپنے مالک کے دربار میں حاضری کا اس کو موقع ملا ہو اور وہ لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ کانپتے ہوئے دل کے ساتھ اور لٹکے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے. میرے پیارے رب محبوب کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ حضور پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ صلاۃ حضور پڑھنے والوں میں شامل فرما. میرے پیارے رب یہ اللہ وہ موقع عطا فرما دیجیے. یہ اللہ وہ موقع عطا فرما دیجیے. رب کریم رحم کا معاملہ فرما. اللہ جی کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ اس آنے والے حج کو پوری امت کی عزت کا باعث بنا دیجیے. پوری امت کے تقدیر کے سنورنے کا ذریعہ بنا دیجیے. امت کے حالات کو درست ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ امت کو بے عزتی سے نکال کر یا اللہ عزت کے چار چاند لگا دیجیے. میرے پیارے اللہ بہت دن ہو گئے رسوائی برداشت کرتے کرتے, بہت دن ہو گئے ذلت برداشت کرتے کرتے. یا اللہ تو عزتوں کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ آپ تو عزتوں کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما, عظمت رفتہ عطا فرما, شان رفتہ عطا فرما, شوکت رفتہ عطا فرما, خلافت رفتہ عطا فرما. اللہ جی ہر طرف برائی کا زور اور کفر کا شور ہے. میرے پیارے رب حق کو بھیج دیجیے. میرے پیارے اللہ احقاق حق کر دیجیے. یا اللہ احقاق حق کے بعد یا اللہ جو ابطال باطل ہوتا ہے یا اللہ اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرا دیجیے. یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما. یا اللہ ترکی کو مضبوط فرما. رب کریم ترکی کو مضبوط فرما. یا اللہ جتنے اسلام پسند ہیں یا اللہ ان کی پارٹیوں کو جتا دیجیے. یا اللہ صالح انقلاب پیدا فرما دیجیے. یا اللہ جو ارباب انتظام ہیں یا اللہ ان کو ارباب انتظام کو ارباب تقوی بنا دیجیے. ارباب انتظام کو ارباب تقوی بنا دیجیے. تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ مساجد اسلامیہ, مکاتب قرآنیہ, مساجد دینیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ سب کو قبول فرما. میرے پیارے رب اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے. اللہ یہ طلبہ کرام کا مجمع ہے, یہ علماء اعظام کا مجمع ہے. میرے پیارے رب کتنے سارے طلبہ عزیز پہلی دفعہ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں کہ اللہ دور دراز سے چل کر آئے. ان کے ساتھیوں نے جو پرانے ساتھیوں نے کہا ہوگا چلنا ہے کیا, اس نے پوچھا وہ کہاں چلنا ہے کہ وہاں جانا ہے جہاں ہم اللہ سے اللہ کا تعلق مانگتے ہیں. ایک مجلس ہوگی اس میں ہم شریک ہوں گے, اس میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اللہ کو شاید ترس آ جائے گا, ہمارا بھی کام بن جائے گا. اس نوجوان بچے نے اس نونہال نے اس نئی طالب نے سوچا ہوگا چلو میں چل کر آتا ہوں. حالانکہ پیارے اللہ اس کے پاس جو کرائے کے پیسے تھے ماں نے اس کی ذات پر خرچ کرنے کے لیے دیے تھے. ماں نے کہا تھا بیٹا اچھی سی چائے پینا, اچھے سے کھانا کھانا, اپنی ذات پر خرچ کرنا, اسراف نہ کرنا. لیکن پیارے اللہ اس بچے نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا, اپنی صفات بنانے پر خرچ کیا. میرے پیارے اللہ اس خرچ کو قبول فرما. یا اللہ ان بچوں کے اس خرچ کو قبول فرما. یا اللہ ان کے اندر بہترین صفات اجاگر فرما. یا اللہ ان کے دل کو روشن فرما. یا اللہ ان کو علم نافع عطا فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے رب یہ وہی تو طلبہ ہیں جو کل کے دن اپنے گھر سے چلے تھے, پردیس سے چلے تھے اور ماں نے پوری رات جاگ کر ان کا پہرا دیا تھا, پوری رات ان کے چہروں کو تکا تھا اور ماں نے دیکھا تھا کہ آج میرا منا یہاں سویا ہوا ہے, آئندہ کل یہ گھر سے رخصت ہو کر مدرسے پہنچ جائے گا, مدرسے چلا جائے گا. اور صبح کو اٹھ کر ماں نے ان بچوں کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا, نلا دھلا کے کپڑے پہنا کر دھوبی بیٹا چاند سا بنایا تھا, بیگ تیار کیا تھا اور کچھ اپنے ہاتھوں کا پکوان تیار کیا تھا اور بیگ تیار کر کے ان بچوں کے ابو کے حوالے وہ بیگ کیا, جاؤ میرے منع کو لے کر جاؤ, جامعہ داخل میں داخل کرو, فلاح دارین میں داخل کرو, جاؤ فلاں مدرسوں میں ان کو لے کر جاؤ. اور باپ جس بچے کو لے کر ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکلا تھا ماں بھی روئی تھی اور بہن بھی روئی تھی
بھائی بھی روئے تھے اور محلے کی بوڑھی عورتیں بھی رو پڑی تھی. پیارے اللہ اس بچے کا کئی دن تک دل نہیں لگا تھا, کئی دن تک اس کا دل ٹوٹا رہا. شیطان نے طرح طرح کے حربے سجھائے, طرح طرح کے سجھاؤ دیے, ایسا کر لو, بھاگ نکلو, چھوڑ چلو. لیکن میرے پیارے رب اب بچوں کو یا اللہ کچھ ٹھہراؤ آیا ہے طبیعت میں, کچھ استقامت آئی ہے, اللہ سب کا دل لگا دیجیے, اللہ سب کا دل لگا دیجیے, اللہ سب کا دل جما دیجیے, اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, کہ اللہ ماں باپ کا قرب عطا فرما, یا اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجیے, یا اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجیے, یا اللہ ماں باپ کو یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ یہ بچے مدارس عربیہ میں اور مکاتب قرآنیہ میں پڑھ رہے ہیں, یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے. جب یہ بچے یا اللہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں, والدین کے درجات کو بلند فرما, یا اللہ والدین کو اپنے قرب کے مقام عطا فرما. میرے پیارے اللہ ان بچوں کو علم نافع عطا فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما. ابھی بھی بہت سے مضامین بچوں کو تکلیف دے رہے ہوں گے, نہیں سمجھ میں آ رہے ہوں گے, مضامین سے مناسبت پیدا نہیں ہو رہی ہوگی. میرے پیارے اللہ آپ پیدا فرما دیجیے, یا اللہ آپ محبت ڈال دیجیے, اللہ آپ عظمت ڈال دیجیے, طلب علم کا شوق دل میں ڈال دیجیے. یا اللہ قوت حافظہ میں برکت دے دیجیے, فہم میں برکت دے دیجیے, علم میں برکت دے دیجیے. یا اللہ قوت حافظہ میں برکت دے دیجیے. میرے پیارے اللہ ماں باپ کو سکون عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ ماں باپ کو سکون عطا فرما دیجیے. اساتذہ کی آنکھوں کا تارا بنا دیجیے. اساتذہ اور طلبہ میں یا اللہ حاکم اور محکوم نہیں بلکہ مشفق باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ جن جن اداروں کے اندر یہ بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان اداروں کا فیض یا اللہ ان بچوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں یا اللہ پھیلا دیجیے, پوری دنیا میں عام کر دیجیے. یا اللہ ان بچوں کو اپنے اداروں کی عزت افزائی کا ذریعہ بنا دیجیے, قبول فرما لیجیے. میرے پیارے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما, صغائر و کبائر سے حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. پیارے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا پیغام بھیجے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے, میرے پیارے اللہ ان دعاؤں کو ان کے حق میں بھی قبول فرما لیجیے. ماضی قریب میں اللہ بہت سارے لوگ انتقال کر چکے, اللہ ان کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی قرب کا اعلیٰ درجات عطا فرما. ہمارے بہت سے اکابر مشائخ اللہ بیمار ہیں, آرام کر رہے ہیں, چارپائیوں پہ لیٹے ہوئے ہیں, کہ اللہ وہ درسگاہ آنے سے اس وقت محروم ہیں, کہ اللہ ان کو روکا گیا ہے. اللہ جن کو صحت عطا فرما دیجیے, تندرستی عطا فرما دیجیے, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. کہ اللہ دور قریب سے چل چل کے جو مسافر آئے ہیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ ان کو اپنی منزل پہ پہنچا دیجیے. جن اداروں سے آئے ہیں عافیت کے ساتھ اداروں میں پہنچا دیجیے. کہ اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.